أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صلوات. اللهم صل على محمد. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومانہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس میں مقام صادقین اور صدیقہ محمد و آل محمد علیہم السلام عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم جب کسی مقام کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے عام ذہن میں بننے والی جو کیفیات ہیں اس سے آگے بڑھ کر اس سے کوئی بیونڈ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہم متوجہ ہوں۔ لہذا خود اہل بیت اطہار جب زیارت نامے ایک دوسرے کے نقل کر رہے ہیں تو یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کچھ القابات، کچھ صفات ہر معصوم کی خاص طور پر بیان کی جاتی ہیں۔ یہ جو صفات ہیں بنیادی طور پر یہ گویا ان کے وجود کے اسرار پر سے ہمارے اور آپ کے لیے ایک پردے کو ہٹانے کی مانند
لہذا ہم اس لقب، اس صفت کے اندر جب تھوڑا سا زیادہ تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو ہمارے لیے اہل بیت کے وجود کا وہ سر، وہ مسٹری اوپن ہوتی ہے، اور یہی وہ راستہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت کے توسل سے خدا کی طرف حرکت کرتے۔ یعنی کیا؟ پروردگار عالم، ہم اس کی ذات اور صفات دونوں سے متعلق کوئی تصور اپنے ذہن میں پیدا نہیں کر سکتے۔ لہذا بی ویری کیئرفل، جب بھی آپ خدا کے بارے میں بات کر رہے ہوں، سوچ رہے ہوں، غور و فکر کر رہے ہوں، تو ایک چیز جس سے پرہیز کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو کریٹ اینی تھنگ ان یور مائنڈ۔ اپنے ذہن میں خدا کو سوچتے ہوئے، خدا سے متعلق بات کرتے ہوئے کوئی تصویر، کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی چیز کریٹ نہیں ہونے دیں۔ اس لیے کہ جناب امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ تم نے خدا سے متعلق جو کچھ بھی تصور اپنے ذہن میں بنایا ہے وہ تمہارے ذہن کی مخلوق تو ہو سکتا ہے، تمہارا خالق نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کی اوقات کیا ہے؟ مخلوق کی اوقات یہ ہے کہ مخلوق کبھی بھی خالق سے حتیٰ آگے نکل کر سوچ بھی نہیں سکتی۔ خود اس کے بارے میں سوچنا سب مخلوق کی اوقات نہیں ہے۔ میرے کو استاد تھے 7th 8th کلاس میں غالباً، وہ ایک دن کلاس میں آئے، ہم سے کہا کہ کاغذ نکالو، پین نکالو۔ ہم نے کہا شاید کوئی سرپرائز ٹیسٹ آج لیں گے استاد۔ جب ہم نے کاغذ اور پینسل نکال لی تو کہنے لگے اب اس کے اوپر کوئی ایک جانور ایسا بناؤ جو دنیا کے کسی جانور سے کوئی شباہت، کوئی ریزیمبلنس نہ رکھتا ہو۔ اب بچوں نے اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ بنا، اب جو بھی آپ بنائیں گے اس کا کوئی سر ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی باڈی ہوگی، ریجیکٹ ہوتا گیا۔ تو مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے، ہمارا ایک دوست جو تھا وہ خالی کاغذ لے کے کھڑا ہوا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا کہ استاد ہر ایک کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کہے کہ یہ اس سے ملتا ہے، یہ اس سے ملتا ہے، یہ اس سے ملتا ہے۔ تو جب اس کی باری آئی تو اس نے ہوشیاری دکھانے کے لیے کاغذ پر ایک ٹیڑھا سا دائرہ بنا کر استاد کو دے دیا۔ استاد نے دیکھا اور دیکھنے کے کہا یہ امیبا کی طرح سے ہے۔ ایک مائکروسکوپک آرگنزم ہوتا ہے، بیکٹیریا وغیرہ کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جس کو امیبا کہتے ہیں۔ امیبا ایک ایسا مائکروسکوپک آرگنزم ہوتا ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی، تو جب بھی اس کو ڈرا کیا جاتا ہے تو ٹیڑھے مکوڑے دائرے کی شکل میں ہی اس کو بنایا جاتا ہے۔ تو جب اس نے بنایا، استاد نے کہا یہ اس سے ملتا ہے، امیبا سے مشابہ۔ ریجیکٹ ہو گئے سب کے ریجیکٹ ہونے کے بعد اب ہم استاد کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ تو استاد نے کہا یہ بات یاد رکھنا کہ مخلوق کبھی خالق سے آگے نکل کر نہیں سوچ سکتے۔ تم جو کچھ بھی بناؤ گے، تم جو کچھ بھی ڈرا کر رہے ہو، تم جو کچھ بھی کریٹ کرنا چاہ رہے ہو، اس کی انپٹ تم نے کہیں سے لی ہے۔ تم زیادہ سے زیادہ ان کا کمبینیشن بنا کر کوئی چیز پروڈیوس کر سکتے ہو اپنی انپٹ سے آگے۔ جو تم نے سیکھا ہی نہیں ہے وہ بنا کیسے سکتے ہو؟ جس کو تم جانتے ہی نہیں ہو اس کے بارے میں بات کیسے کر سکتے ہو؟ تو کہا کہ جب مخلوق خالق سے آگے نکل کر سوچ نہیں سکتی تو خالق کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ تو ہم کبھی بھی نہ خدا کی ذات اور نہ اس کی صفات، واحد چیز جو عقلاً ہم صرف اپنے لیے سمجھنا، کوئی کریٹ نہیں کرتے، سمجھنے کی حد تک۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ذات بھی لامحدود ہے اور صفات بھی لامحدود ہے، انفائنائٹ۔
ایک انفینٹی ہے، ایک ایسی ڈیوائن اتھارٹی کہ جو ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے، اور اس کی صفات بھی کیا ہیں؟ انفائنائٹ۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ جہاں پر ذات انفائنائٹ ہو جائے اور اس کی صفات بھی انفائنائٹ ہو جائیں تو یہاں ذات اور صفت ایک ہو جاتی ہے، ان کے اندر ڈویلٹی نہیں رہتی۔ ہمارے اندر ڈویلٹی ہے، یعنی کیا؟ مثلا ہم انسان ہیں اور عالم ہیں، علم ہم سے ہٹ کر ایک چیز ہے، ہم علم کی صفت کو حاصل کرتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں، کبھی سر میں چوٹ لگ گئی، بیمار ہو گئے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے، یہ علم ہم سے جدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے اور علم کے اندر ڈویلٹی ہے، دوئیت ہے، ثنویت ہے۔ لیکن جب خدا کی بات کی جاتی ہے تو ذات اور صفت ایک ہو جاتا ہے۔ پس خدا ٹیکنیکلی عالم نہیں ہے، عین علم ہے۔ خدا قادر نہیں ہے، عین قدرت ہے، خود قدرت ہے۔ اب یہ بات ہم صرف بول سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے، لہذا خدا کے لیے کوئی بھی چیز ذہن میں کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ تمام کی تمام جو خدا کی صفات ہیں، ساری کی ساری انہوں نے ظہور کرنا ہوتا ہے، تجلی پیدا کرنی ہوتی ہے اول مخلوق کے ذریعے سے، اور اول مخلوق نور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ہیں؟ یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اسماء و صفات الہیہ کو اپنے اندر سے ظہور دے سکتے ہیں، ان کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی بھی بہت ساری جو صفات ہیں وہ ان کی ذات سے ظہور پیدا نہیں کریں گی، بلکہ اس صفت کا ظہور تجلی کرے گا ان کے شیعوں سے، ان کے ماننے والوں سے۔ مثلا میں مثال دے دوں آپ کو کسی کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا کہ کوئی اچھا استاد ہے؟ How would you know؟ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود جا کر اس سے پڑھ کر دیکھ لیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے اس کے شاگردوں کو دیکھو، اگر اس کے شاگرد کامیاب ہیں، اگر اس کے شاگرد انٹیلیجنٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو اس کا مطلب اچھا استاد ہے۔ لہٰذا ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ان کے شاگردوں کو دیکھ کر پتہ لگ جاتا ہے کہ استاد کس منزل پر۔ اب یہ جو استاد کا ہنر ہے، یہ استاد کے علاوہ اس کے شاگردوں سے ظاہر ہونا ہے۔ ہمارا امام اور ائمہ کی، معصومین کی نسبت جو تعلق ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ بنیادی طور پر اللہ نے اپنے تمام اسماء اور صفات کا ظہور ہم انسانوں میں سے کرنا ہے، لہذا ہر انسان خدا کی کسی ایک صفت کی تجلی کو ظاہر کرنے کی کیپیسٹی اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان میں سے بعض چیزیں ہمارے لیے ظاہر ہو جاتی ہیں، بعض ظاہر نہیں ہو پاتی۔ لہذا آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے اندر مثلا ان کا جو آرٹسٹک ٹچ ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اب کوئی بہت اچھا پینٹر ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا اسکلپچر ڈیزائنر ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا ہینڈ ورک کرنے والا ہوتا ہے، کوئی مٹی کی چیزیں اچھی بناتا ہے، کوئی لکڑی کی چیزیں اچھی بناتا ہے۔ یہ جو ہم اس کے اندر ہنر دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کے کسی ایک اسم کے ساتھ خدا کی کسی ایک صفت کی تجلی ہے جو اس کے اندر سے ظہور پیدا کر رہی تھی۔ اب میں نے جتنی مرضی فلسفے کی کتابیں پڑھی ہوں، جتنا میں نے مزید علوم حاصل کیے ہوئے ہوں، عقلی مباحث کے اوپر مجھے دسترس ہو، لیکن میں ایک آرٹ کا نمونہ کریٹ نہیں کر سکتا۔ میرے ہاتھ کے اندر اللہ نے وہ ہنر نہیں رکھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پہ شارٹ کلپس میں آرٹسٹ ہے، مجھے اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے کچرا پھیلا رہا ہے یا ایبسٹریکٹلی لائنیں کھینچ رہا ہے،
اور وہ لائنیں کھینچتے کھینچتے جیسے ہی کینوس کو سیدھا کرتا ہے ہمیں اور آپ کو تصویر نظر آ جاتی ہے. یہ جو وہ کر رہا ہے میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن وہ کر کے دکھاتا ہے. جب خدا کا بندہ یہ کر سکتا ہے تو خدا کیا کر سکتا ہے؟ لہذا اب غور کیجئے گا، ہمارا جو تعلق ہے اہل بیت اطہار سے، لہذا جو اہل بیت اطہار کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، کس لیے بیان کیا گیا ہے؟ کہ ہم ان میں سے کسی ایک صفت کے ذریعے سے اہل بیت علیہم السلام کی نسبت ایک تعلق ایجاد کریں. اگر یہ تعلق میرا اہل بیت اطہار سے پیدا ہو جاتا ہے تو اہل بیت کی اتباع کے نتیجے میں میرے اندر سے ایک کمال ظہور کرے گا. یہ بنیادی طور پر ان کے فرمودات پر عمل کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا اور عمل کر کے کسی کمال کو اپنے اندر سے ظاہر کر دینا اصل اور حقیقی توسل یہ کہلاتا ہے. لہذا عام طور پر ہم نے توسل کا معنی کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولا سے توسل کرو، تو ہم کہتے ہیں اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا نوکری دلا دے، اللہم بحق محمد آل محمد مریض ٹھیک کرا دے، اللہم بحق محمد آل محمد رزق میں اضافہ کرا دے. اب یہ جو ہم توسل اختیار کر رہے ہیں یہ ہے، اس کو اصطلاحاً توسل کہا جا سکتا ہے، لیکن نوعیت کیا ہے؟ میں ایک ایگزامپل سے بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کو کسی ایک بڑے ہی زبردست پوائنٹ پر پہنچنا ہو، آپ کی منزل ایک ایسا مقام جہاں پر دنیا بھر کی بہترین نعمات ہر چیز موجود ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ اس مقام سے یہ گاڑی جائے گی اور مجھے وہاں تک پہنچا سکتی ہے، لیکن آپ اس گاڑی تک پہنچ کر اس میں سوار نہ ہوں، بلکہ آپ جب گاڑی جا رہی ہو ایک لیٹر لکھ کے دے دیں مجھے یہ چاہیے، وہاں سے منگا دو، گاڑی چلی جائے، واپسی پر آپ کے لیے سامان لے کر آ جائے. ہر کچھ دنوں کے بعد آپ ایک لیٹر پکڑائیں، وہاں سے سامان آپ کے لیے. تو آپ نے اس گاڑی کو، اس وسیلے کو اپنے لیے استعمال کیا ہے کس حد تک؟ صرف اپنے کچھ مفادات، اپنے کچھ منافع حاصل کرنے کے لیے، جبکہ اصل میں اس گاڑی کو، اس وسیلے کو اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ آپ اس کے ذریعے سے چیزیں منگاتے رہیں. اس کو اصل میں کس لیے رکھا گیا ہے؟ اس لیے رکھا گیا کہ آپ اس میں سوار ہوں. آپ اس میں سوار ہو جائیں گے، جب آپ اس کے سوار بنیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کو آٹومیٹیکلی اس جگہ لے، آپ کو منگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوار ہو گئے، ہر چیز تک آپ کا ایکسس خود بخود ہو جائے گا. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم اہل بیت اطہار کو ابھی تک اس گاڑی کی مانند استعمال کر رہے ہیں جو ہمارا لیٹر لے کر جاتی ہے، ہمارا سامان لے آتی ہے، اینڈ وی آر ہیپی ود اٹ. جبکہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں مثل اہل البیت کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ من رکبا نجا، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. اب ہمیں کشتی نظر آ رہی ہے لیکن ہم کشتی میں سوار نہیں ہونا چاہتے. ہم چاہتے سامان آ جائے لیکن میں سوار نہ ہوں. سوار ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ سوار ہونے کا طریقہ یہ کہ میں اپنی شباہت پیدا کروں، جتنی کر سکتا ہوں اپنے آپ کو ان سے ملانے کی کوشش کروں، ان جیسا بننے کی کوشش کروں. اگر میں ان جیسا بنوں گا یہ ہے وہ توسل. اور جیسے ہی یہ توسل پیدا کر دیا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک ایکسس ہے. جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کیا آپ اس مقام تک خود بخود پہنچ جائیں گے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سفینۃ النوح ہے، جو سوار ہوگا صرف وہ بچے گا، جو سوار نہیں ہوگا حاجات پوری ہو جائیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حاجت تو اس کی بھی پوری ہوتی ہے من لم یسألہ ومن لم
یعرفہ تحننا منہ ورحمہ، اے پروردگار تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو نہ تجھ سے مانگتا ہے اور نہ تجھے پہچانتا ہے. مانگتا بھی نہیں ہے مگر نہیں دیتا، اللہ انہیں دیتا ہے. تو what's the difference؟ اب اس کو بغیر کہے مل گیا، آپ کو نہیں ملے گا، مل جائے گا. جب اللہ تعالیٰ کافر کو بغیر مانگے دے رہا ہے، مومن کو نہیں دے گا. لہٰذا یاد رکھیں دعا اس کا حق ہے، ہماری ضرورت بعد میں ہے. لیکن دعا کا، توسل کا جو اصل فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم خدا سے یہ کنیکٹیوٹی ایجاد کریں. اس کنیکٹیوٹی کے لیے کنیکٹر کون ہے؟ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا تفسیر امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ایک حدیث کو نقل کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. واقعاً عجیب حدیث ہے. بی بی نے فرمایا کہ اگر تم وہ کام کرنے والے ہو امرنا کا جس کا ہم نے تمہیں امر کیا ہے، اور جس چیز سے ہم نے تمہیں روکا ہے اس سے رکنے والے ہو، تو تم ہمارے شیعہ ہو، وَإِلَّا فَلَا. اگر ہمارے امر پر عمل کرنے والے، ہماری منع کرنے والی چیزوں سے دور رہنے والے نہیں ہو، فلا ہمارے شیعہ. تب جناب سید نے قانون بتا دیا، ہمیں ان کا اپنے آپ کو شیعہ کرنے سے پہلے جو معیار انہوں نے دیا ہے اس کو فالو کرنا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں یقیناً پہلے دن ہمیں سب کو ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اہل بیت نے کوئی بہت مشکل باتیں کہی ہوں گی کہ جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے. خدا کے لیے یہ سوائے ایک شیطانی وسوسے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اہل بیت اطہار نے آپ سے کوئی چیز ایسی نہیں مانگی، خدا نے آپ سے کوئی ڈیمانڈ ایسی نہیں کی ہے جو آپ نہیں کر سکتے. لیکن ون آف دا وے کہ جس سے ہم اہل بیت کے نزدیک ہو سکتے ہیں، ان سے شباہت پیدا کر سکتے ہیں، وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں داخل کرنے کی کوشش کریں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سیرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے، بی بی کی حیات میں جو چیز سب سے زیادہ واضح طور پر نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ جناب سیدہ نے اپنی زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو اپنی ضرورت سے بھی بہت کم استعمال کیا ہے. میں کسی بہت بڑی تحقیق کا ادعا اور دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جتنی کی ہے اس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، جس میں آپ تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو، تمام اوصیاء کو، تمام ائمہ کو، تمام سیدۃ النساء خواتین کو، تمام معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو اگر جمع کر لیں، جس ذات نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. یہ ایک آگے کا مرحلہ ہے. دیکھیے دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم بالکل دنیا کو چھوڑ دو، کھانا پینا سب کو چھوڑ دو، نہیں، دین یہ نہیں کہتا. جب ہم دنیا کو استعمال یا دنیا سے تعلق کی بات دین کرتا ہے، دین صرف یہ کہتا ہے کہ دنیا کو اپنے لیے روح کا کانٹا مت بناؤ. کل میں نے بات کی تھی آپ کی خدمت میں، روح میں کانٹے، یہ کانٹے اگر روح کے اندر ہوں تو نزع کے وقت روح نکلتی. کانٹے کیا ہیں؟ روایت، ایک حکایت ہے جس کو بیان کیا گیا. شخص ہے، مومن ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ہر طرح کی صفات موجود ہیں، مرض موت میں تقریباً مبتلا ہے، بچوں کو لگا کہ بس اب یہ روح اس کی نکلنے والی ہے. وہ پڑھوا رہے کلمہ، ابا کہو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہے لا 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 لا.
بچوں کو بھی خوف، اتنا مومن پرہیزگار باپ ہمارا اور دنیا سے بغیر کلمہ پڑھے جا رہا ہے، لیکن اللہ نے کوئی لطف کیا اس کو، وہ مرحلہ اس کے لیے ٹل گیا، بچ گیا، صحت بہتر ہو گئی۔ تب جو بچے تھے، گھر والے تھے جنہوں نے سارا منظر دیکھا تھا، انہوں نے آ کے کہا تمہیں وہ حالات یاد ہیں؟ کہاں یاد ہیں؟ کہا ہم تمہیں کلمہ پڑھا رہے تھے، تم کہہ رہے تھے لا 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 لا، نہیں نہیں نہیں، تو آنسو بہنے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو گلدان نہیں رکھا جو میں فلاں سفر میں فلاں جگہ سے بڑی احتیاط سے لے کر آیا تھا، کہاں؟ کہ بڑا عزیز تھا مجھے، کہاں؟ کہ جب تم مجھے کلمہ پڑھا رہے تھے تو میں شیطان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ یہی گلدان ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے کلمہ پڑھا تو میں یہ گلدان توڑ دوں گا۔ اس گلدان، تم جو مجھے کلمہ پڑھا رہے تھے میں تمہیں نہیں نہ کر رہا تھا، میں بنیادی طور پر اس کو منع کر رہا تھا، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایک گلدان کی محبت بھی مجھے اپنے ایمان سے خارج کر دیتی۔ تو دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کی نعمتوں کو انجوائے نہ کریں، نہیں، یہ دین کا یہ قانون کہیں نہیں منع کرتا۔ لہذا خود اہل بیت اطہار نے مثلا موقع رہا ہے تو اچھا کھانا کھایا ہے، خود خدا ان کے لیے آسمان سے اچھے کھانے بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، لیکن جو چیز نہیں ہے، جو چیز نہیں کرنی وہ کیا ہے؟ ہماری کسی چیز سے اٹیچمنٹ۔ یہ اٹیچمنٹ جتنی شدید ہوتی جائے گی، دنیا کے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ یہ کہ ہمارے وجود کے اندر وہ کانٹا پیدا ہوتا چلا جائے گا اور یہ کانٹا ہماری روح کو الجھاتا رہے گا۔ مرتے وقت کیا ہوگا کہ ہم آمادہ نہیں ہوں گے کہ ہماری روح، تو پھر کیا ہوگا؟ یہیں سے انسان کے لیے عذاب شروع ہو جائے۔ اگلا مرحلہ کہاں پیش آئے گا؟ اگلا مرحلہ پیش آئے گا صراط پر۔ لہذا ایک روایت ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، آپ کے ذہنوں میں ہو گیا، لیکن اس کو یہاں پہ حل کر رہا ہوں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کون قیامت کے دن سب سے زیادہ سرعت سے، سب سے زیادہ تیزی سے صراط سے گزرے گا، اور کون بہشت میں سب سے پہلے داخل ہوگا؟ اب یہاں روایات ہیں یہاں، اور یہ جو روایات کا مرحلہ ہے یہاں خدا نخواستہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم بات کر سکیں، یا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، خود معصومین کی روایات ہیں۔ حتیٰ جب پیغمبر سے بھی پوچھا گیا تو بعض افراد کو پیغمبر نے کہا میں ہوں گا جو جائے گا، لیکن بعض افراد سے کیا کہا سب سے پہلے جو بہشت میں داخل ہوگا وہ کون ہوں گی؟ جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ البتہ ہمارے لیے یہ بحث اتنی مشکل نہیں ہے، کیونکہ جناب سیدہ پیغمبر کا وہ جز ہیں، وہ ٹکڑا ہیں۔ اب یہ کیفیت حضرت کے بارے میں اور نبی کے بارے میں بالکل اسی طرح سے ہے جیسے میں اپنے ہاتھ اور اپنے بارے میں بات کروں، اور میں کہیں کہوں کہ میرا ہاتھ پہلے جائے گا میں بعد میں جاؤں گا، تو آپ تعجب کریں گے نا، آپ کہیں گے مولانا آپ ہی کا تو ٹکڑا ہے۔ سیدہ کی نبی کی نسبت ایسی ہی ہے، سیدہ داخل ہو گئی گویا پیغمبر داخل ہو گئے، پیغمبر داخل ہو گئے گویا، لیکن کم از کم یہ دو افراد ایسے ہیں جو سب سے پہلے جنت میں پہنچیں گے، سب سے تیزی سے پل صراط کو عبور کریں گے۔ یہ جو پل صراط کو تیزی سے عبور کرنے کا مرحلہ ہے، خود اس کا تعلق کس سے ہے؟ دنیا کے اندر ہماری دنیا کی چیزوں سے اٹیچمنٹ۔ لہذا جناب بہلول، یقیناً آپ نے بہت ساری جگہوں پہ نام سنا ہوگا، میں صرف ایک مقام بیان کر دوں۔ واقعاً ایک جلیل القدر صحابی کہ جس کی قربانیاں اور جس نے جو کام کیا، واقعاً ان کی وہ بصیرت اور جو معرفت تھی معصومین علیہ السلام کی، وہ شخص سے ظہور۔ زہیب بن عامر شاید نام ہے، یا بعد نے غالباً وہب بن عامر نام لکھا ہے ان کا، اور یہ رشتہ دار لگتے تھے ہارون کے۔ اس قدر فقیہ، اس قدر عالم، اس قدر پڑھا لکھا شخص تھا کہ ہارون نے ان کو پوری بلاد اسلامیہ کا چیف جسٹس بنایا ہوا تھا، اور ایک زمانے میں ہارون نے
یزید کی اقتدا کرتے ہوئے یہ ارادہ کیا کہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام حضرت کے قتل کا فتویٰ صادر کرواؤں تاکہ حضرت کے خلاف کارروائی کرنا میرے لیے بھی جواز شرعی پیدا کرے. اور باقی جتنے افراد تھے وہ سب تیار ہو گئے. آخری مرحلہ کیا تھا؟ جناب بہلول کو اس کے اوپر سائن کرنے تھے تاکہ وہ اپنی آئینی اور قانونی حیثیت پیدا کر لیں. ہم جو آج کل پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تو جو پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے، جو حالات ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہیں. کم از کم 1400 سال کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے کہ سارے ملا، سارے عدلیہ، سب کچھ طاقتور کے انگوٹھے کے نیچے. تو جب جناب بہلول کو پتہ لگا تو اب مسئلہ ہے کیا کریں. تو انہوں نے کسی طرح سے امام سے رابطہ پیدا کیا کہ ہم کیا کریں. کسی طرح سے امام تک، کیونکہ سختی ہے، زندان ہے. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. غالباً باہر بارش ہو رہی ہے، تھوڑا سا اگر زحمت کر کے مومنین کے لیے جگہ بنا دیں. بہت شکریہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جب جناب بہلول نے حضرت سے رابطہ پیدا کیا تو امام نے صرف اشارہ اتنا دیا تھا کہ تو کچھ ایسا کر کے اس پوزیشن پر باقی. اب حضرت بہلول نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اب کیا کروں میں. چیف جسٹس قاضی القضات ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے کون سی شرط ہے کہ جو نہیں ہوگی تو جان چھوٹ جائے گی. اب باقی جتنی بھی شرائط ہیں ان میں سے کچھ اختیار میں، کچھ اختیار میں نہیں. جو اختیار میں ان میں سے اکثر گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتے ہیں. واحد چیز جو تھی وہ تھی عقل، کہ اگر عقل سالم نہیں رہے گی تو قضاوت، عدالت، سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم اور آپ کے لیے بہت آسان ہے سننا اور کہنا، لیکن آپ سوچیں کہ آپ ون آف دا موسٹ پاورفل پوسٹ پر ہوں اور آپ سے یہ کہا جائے کہ امام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو پاگل بنا کر گلیوں میں پھرانا ہے. کر سکتے ہیں ہم امام کے لیے؟ یہ جناب بہلول مجھے نہیں معلوم، لیکن غالباً جناب بہلول کے لیے اگر دنیا کا کوئی کانٹا ہو سکتا تھا تو کیا تھا؟ پوزیشن. قاضی القضات ہونا. ہمارے پاس بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. ہم اس پوزیشن میں رہیں گے تو ہم ہو سکتا ہے دین کی کوئی خدمت انجام دے سکیں. میں اس پوزیشن پر ہوں گا تو ہو سکتا ہے میں کچھ اور کر پاؤں. یہاں امامت کے لیے خطرہ ہے. اب یا پوزیشن بچاؤں یا امام بچاؤں. جانتے ہیں ہمارے ہاں کامن ہے، میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کر دے گا، میرے کرنے سے کیا ہوگا. یہ ساری وہ توجیحات ہیں جو عام طور پر ہم کرتے ہیں. میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، یہاں تو ساری دنیا یہ کر رہی ہے. یہ وہ کامن ورڈز ہیں جو ہم اپنی زندگی میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے شیطان کے خیالات. آپ کا وظیفہ وہ ہے جو آپ نے کرنا ہے بس. مولانا ساری دنیا کم تولتی ہے، مولانا ساری دنیا انڈر انوائسنگ کرتی ہے، مولانا ساری دنیا فلاں کرتی ہے. او بھائی کرتی ہوگی، قبر میں یہ جواب دے سکو گے فرشتے کو؟ خدا کو بتا سکو گے؟ خدا تو تم سے پوچھے گا. یہاں ایمان چاہیے. تب غور کیجئے گا حضرت بہلول کو کیا نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ عمل انجام دوں گا میری اتھارٹی، میری پوزیشن، میری عزت، میری آبرو، ایوری تھنگ، پوری دنیا میری ختم ہو جائے گی. لیکن بہلول نے کیا کیا؟ وہ کل تک جس کو سب لوگ کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، لوگوں نے صبح کو دیکھا الٹے کپڑے پہنے ہوئے، الٹے چپل پہنے ہوئے، ایک ڈنڈے کو اپنا گھوڑا بنایا ہوا اور بغداد کی گلیوں میں دوڑتے پھر رہے.
میں آپ کی بات نہیں کروں گا، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. مجھ سے کوئی کہے مولانا کل آپ کو یہ کرنا ہے، کر پاؤں گا میں؟ یہی میرا لباس، یہی میرا عمامہ، یہی سب کچھ میرے ہی جو میں سمجھتا ہوں کہ نجات کا باعث ہے، یہی کیا ہے؟ میری دنیا کا وہ کانٹا ہے جو پھنس جائے گا. لیکن بہلول نے کیا کیا؟ بہلول نے اس کانٹے کو اپنی روح کے اندر سے نکال دیا. اب غور کرنا، جب جناب بہلول نے کانٹا نکالا، آپ دنیا میں یہ سارا عمل کر کے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ جنت تک نا. بھئی ایمان کے ساتھ مریں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ جنت. آخری بحث کیا ہے؟ جنت. ابھی تقوی اختیار نہیں کیا اور پہلے ہی اپنے بارے میں سمجھا ہوا ہے جنت، جبکہ تقوی نہیں ہوگا تو ایمان خطرے میں ہے. ایمان خطرے میں رہ جائے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. پتہ لگا ایک برگر پہ ہی ایمان ختم ہو گیا، ایک پیزے پہ ہی ایمان بک گیا، ایک برانڈ کی چیز پر ہی ایمان بک گیا. شیمپو نہیں چھوڑ سکتا میں مولانا. ہم اس سے باہر نہیں نکلے. اب کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم جا سکتے نہیں جا سکتے. لیکن بہلول نے کیا؟ غور کیجئے گا، یہ تاریخ ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے. بہلول نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اہل بیت نے کہاں پہنچایا؟ مٹی کا بنایا ہوا گھر بہلول اگر یہ کہہ کر بیچ دیتا ہے جنت کا ہے تو جنت مل جاتی ہے. تم اہل بیت اور خدا کے لیے دنیا چھوڑنے والے بن جاؤ، اہل بیت جنت تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دیں گے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ہر وہ چیز، یہ ہم نے اور آپ نے اپنے ہر روز کے حساب سے حساب کرنا ہے. کون سی چیز ہے جو میں چھوڑ نہیں پا رہا؟ بس وہی کانٹا ہے. کل میں نے اشارہ کیا تھا، روزے کا اصل فلسفہ کیا ہے؟ سب سے اہم ترین چیز ہے انسان کا کھانا پینا نہیں چھوڑ سکتا. اللہ تعالیٰ ایک پورا مہینہ کھانا چھڑوا کر آپ کو کیا بتاتا ہے؟ کہ تمہارے اندر صلاحیت ہے. اگر تم میرے بندے ہو، جب تم میرے لیے کھانا پینا چھوڑ سکتے ہو تو باقی نہیں چھوڑ سکتے. اور چھوڑنے سے مراد، پھر سے کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ، چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں چاہتا آپ کھانا نہ کھائیں، آپ اچھا نہ پہنیں، آپ اچھا گھر نہ لیں، اچھی چیز نہ لیں. نہیں، یہ نہیں کہہ رہا. کہہ رہا ہے بس اس کو اپنی زندگی کا کانٹا مت بناؤ. لہٰذا اب ہارون یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو مجھے صراط کے معنی بتائے گا میں اسے انعام دوں گا. کوئی عالم، کوئی شخص ہارون کو صراط کا معنی نہیں سمجھا سکا. جناب بہلول نے کہا میں 1 منٹ میں بتا دوں گا. یہ کوئی کام ہے؟ کہا سب نہیں بتا سکے، تو بتائے گا جس کی عقل فاتر ہو چکی ہے. کہا تو سمجھنے والا ہوگا تو تجھے سمجھا دوں گا. کہا سمجھا دو. کہا ایک آگ تیار کرو، چولہا، اور اس چولہے کے اوپر ایک بڑا سا توا. کہا یہ کیسے پتہ؟ کہا بتا دوں گا، 1 منٹ میں پتہ لگ جائے گا صراط کیا ہے. کہا اچھا ہو گیا تیار. کہا اب کیا کرنا ہے؟ کہا کچھ نہیں کرنا، اس پر جا کر اپنا نام، اپنا کپڑا، اپنا کھانا بتانا ہے اور اترنا ہے. ہارون نے دیکھا اتنا گرم توا تو کہا اچھا چلو تم جلے جاؤ، پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہلول نے لگائی چھلانگ، ننگے پیر کھڑے ہوئے اور جا کر تیزی کے ساتھ کہا بہلول خرقہ جو کی روٹی اترائے. نام بہلول ہے، پہنتا خرقہ ہوں، کھاتا جو کی روٹی. تیزی کے ساتھ بہلول خرقہ جو کی روٹی کہا اور اترا ہے. کہا ذل الہی اب آپ کی باری. ہارون صاحب کھڑے ہوئے، ابھی تو اپنے القابات ہی گن رہے تھے کہ پیر جلنا شروع ہو گئے، نہیں کھڑے ہو سکے. کہا ابھی تو میں نے نام بھی اپنا پورا نہیں بتایا تھا، ابھی تو کھانوں کی بڑی لسٹ ہے، ابھی تو کپڑوں کی بڑی لسٹ ہے. کہا بس اسی کا نام صراط ہے. جتنا دنیا میں کم رکھو گے اتنا صراط سے تیزی سے آگے. کتنا کم رکھنا ہے یہ جناب سیدہ بتائیں گے. صرف خود نہیں، یہ گھر کی تربیت ہے. یہ یاد رکھے گا، اکیلے سفر نہیں. کوئی دین کا سفر اکیلے نہیں کرنا آپ نے. گھر کا ماحول، گھر کی فضا اہل بیت کے محبت کرنے والوں کی بنائیں. ایز اے فیملی اپنے آپ کو، یہ درس ہے جو اہل بیت اطہار نے ہمیں دیا ہے. لہذا کتنا کم کیسے کرنا ہے یہ روایات ہے ہمارے پاس. آیت بھی موجود ہے، روایت بھی موجود ہے. امام حسنین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں،
اور اس بیماری میں اہل بیت نظر کرتے ہیں، جیسے ہی صحت مل جاتی ہے یوفون بالنذر، اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ جب نظر کو پورا کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں تو ہر 3 دن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہاں بہت سارے مسائل ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں آج، لیکن میں کوشش کروں گا اس گفتگو کو یہیں کمپلیٹ کروں تاکہ کل کو اس پہ آگے لے کے جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی 3 دن تک صرف پانی پیے؟ یہ ایک کامن اعتراض ہے جو اس روایت، حالانکہ آیت اور صراحت موجود ہے، آیت کی صراحت اور روایت دونوں کی صراحت جہاں موجود ہے وہاں پر آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ یہ اعتراض کریں یہ کیسے ہوا تھا، سوچنے کی ضرورت یہ تھی کہ یہ کیوں کیا گیا تھا۔ کاش ہم نے انگریزوں سے پہلے ہم نے سوچ لیا ہوتا تو یہ ایوارڈ ہمیں مل رہے ہوتے جو غیروں کو مل گئے۔ آپ گھر میں جا کر آج اپنے یوٹیوب پر گوگل پہ لکھیے گا 3 day واٹر فاسٹنگ، 3 day واٹر فاسٹنگ۔ جب آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ایک نہیں بے تحاشا سائنٹسٹ، ڈاکٹر، نیوٹریشنسٹ مل جائیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عادی بنا لے، ایک دم سے نہیں، کل ہی مت کرنا بھائی، بیمار ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، میں پہلے سے بتا رہا ہوں، کل سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ ٹائم لگانا پڑتا ہے، تربیت کر کے اپنے آپ کو اس جگہ تک آہستہ آہستہ تیار کر کے باڈی کو لانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس چیز کو اپنے لیے بنا لے اور 72 گھنٹے تک 72 hours 3 day کچھ نہ کھائے، صرف پانی پیے اور کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو نیوٹریشنسٹ کہتے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، جاپان کے جس ڈاکٹر کو آٹوفیجی کے فینومینا کے اوپر کینسر کے علاج کے اندر جس کو اس وقت نوبل پرائز ملا ہے آٹوفیجی، اس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ اتنی دیر بھوکے رہ جائیں اور صرف پانی پئیں اور آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ کے اندر سے بیماری کا ہر اثر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ لہذا اللہم صلی اللہ جیپنیز ڈاکٹر نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے بھوکا رکھ کے اپنے آپ کو، باڈی کے ایک سسٹم ہے جو کہ آٹوفیجی کہلاتا ہے، اگر یہ سسٹم آپ کے اندر آن ہو جائے، جو ایک اسپیسیفک لیول کی بھوک کے بعد ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ کھانا نہیں ہوتا، یو کین ٹیک واٹر، لیکوڈز میں آپ کچھ چیزیں لے سکتے ہیں، اگر یہ آن ہو جائے تو یہ آپ کی باڈی کے تمام ملیشیس سیلز کو خود ہی کھانا شروع کر دیتا ہے، اور اگر آپ کی باڈی اپنے ملیشیس سیلز کھا لے تو صرف آپ کے اندر بیماریاں ہی نہیں ختم ہوتی بلکہ آپ کے اندر سے ایجنگ کا پروسیس بھی رک جاتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ پروسیس صحیح طریقے سے ہو جائے تو آپ بوڑھے نہیں ہوں گے۔ تو مجھے نہیں پتا، سائنسدان نے میرے لیے کئی مسئلے خود بخود حل کر دیے، قرآن کی آیت کے معنی بھی بیان کر دیے، اہل بیت اطہار کے 3 دن پانی کا روزہ رکھنے کا فلسفہ بھی سمجھا دیا، ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی واقعاً اس چیز کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو 1200 سال تک بھی جوان رہ سکتا ہے۔ اللہم صلی اللہ سائنس خود ثابت کر رہی ہے، ہمیں اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1200 سال کے بعد بھی جب امام ظہور کریں گے تو کیسے ایک اسپیسیفک ایج کے اندر اپنے آپ کو مینٹین کر سکتے، جس نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہے۔ لہذا علماء عرفاء یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں پیش آنے والے اکثر واقعات سیدہ نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا۔ سخت ترین گھڑی کون سی؟ کہ کربلا میں سخت ترین گھڑی، سخت ترین مراحل سید الشہداء کی اپنی شہادت کے بعد کے جو مراحل ہیں۔ خود حضرت کی شہادت ایک سنگین عمل ہے، ایک بڑا سخت مرحلہ ہے، لیکن شہادت کے بعد سر اقدس کا قطع کرنا، بدن اطہر سے لباس کا اتار لیا جانا، مظلوم کے بدن اطہر کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دینا، سامان لوٹنے کے لیے بدن کے اعضاء کو قطع کر دینا،
اور پھر ان خیموں کو آگ لگا دینا جس میں پیغمبر کی بیٹیاں. خیمے جل گئے. حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے ایک جلیلہ خاتون کو دیکھا جو جلتے ہوئے خیمے کی تیز آگ میں جانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن آگ کی شدت سے نزدیک جاتی، پھر پلٹ کر واپس آتی، پھر آگے بڑھتی، پھر پیچھے ہٹتی. تو میں نے ایک دفعہ آواز دے کر پوچھا، میں نے کہا بی بی تیرا رہ کیا گیا ہے جس کے لیے تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں؟ کہا میری بات کا جواب نہیں دیا، اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا. جب تھوڑی دیر بعد آئی تو دیکھا پشت پر بیمار امام کو لیے ہوا. تو میں ایک مرتبہ بی بی سے یہ پوچھوں گا، میں کہوں گا بی بی آگ کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. تو سیدہ رو کر یہی کہے گی نا، ارے میں نے تو بچپن میں ماں کو جلتے ہوئے دروازے. آسان نہیں ہے عزیزوں، آسان نہیں ہے. سیدہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہیں دروازے کے پیچھے میں ہوں سیدہ بنت مصطفیٰ. آنے والا کہہ رہا ہے ان ہوا کرے. اور جب دروازہ کھولنے کی کوشش کی، سیدہ نے دروازے کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا. جب دروازہ نہیں کھلا تو تازیانوں سے سیدہ کی انگلیوں پر اتنی ضربتیں لگائیں کہ سیدہ دروازہ نہ تھام سکی، چھوڑ دیا سیدہ نے. دروازہ چھوڑ دیا سیدہ نے، لیکن دروازے کو چھوڑا نہیں ہے، ہاتھ چھوڑ دیا، اپنے آپ کو ملا کر کہا. کئی ٹھوکروں پر بھی جب دروازہ نہیں کھلا، آگ رکھ کے لکڑیاں رکھ کر آگ لگا دیں. بس عزیزو جب دروازے کو آگ لگی تو دروازے کے قبضے بھی جل گئے تھے. جب قبضے جل چکے تھے اور جلتا ہوا دروازہ بھی سیدہ نہیں چھوڑ رہی تھی، ملعون نے اتنی زور سے لات ماری کہ دروازہ اپنے قبضوں سے جدا ہو گیا. بس جب قبضوں سے جدا ہوا ہے تو سیدہ کو دھکا لگا اور ایک مرتبہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان